کچھ لوگ رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف میں بیٹھتے ہیں، تو اعتکاف کے تعلق سے کچھ مسائل اور اعتکاف کی فضیلت اور کب اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے اور کس کنڈیشن میں اعتکاف نہیں ٹوٹے گا، اور وہ حضرات غور کریں جو اعتکاف میں بیٹھتے ہیں کہ وہ کن کن کاموں کو کر سکتے ہیں، کن کاموں کو نہیں کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو اعتکاف کی فضیلت بتاتا ہوں۔ ایک حدیث ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معتکف کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ معتکف یعنی وہ شخص جو اعتکاف میں بیٹھا ہوا ہے، وہ شخص گناہوں سے کنارہ کش ہو جاتا ہے، یعنی کہ گناہ اس سے دور ہو جاتے ہیں اور اسے عملاً نیک اعمال کرنے والے کے مثل پوری پوری نیکیاں عطا کی جاتی ہیں۔ ایک اور حدیث ہے حضرت عبداللہ ابن عباس سے یہ بھی مروی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو شخص اللہ کی رضا کے لیے ایک دن اعتکاف کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اور دوزخ کے درمیان 3 خندقوں کا فاصلہ کر دیتا ہے۔ اور خندق معلوم ہے آپ کو کتنا ہے؟ خندق کی چوڑائی کتنی ہے؟ 3 خندقوں کے برابر اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے دوزخ کی دوری فرما دیتا ہے۔ اور ایک خندق کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر خندق مشرق سے مغرب کے درمیانی فاصلے سے زیادہ لمبی ہے، یعنی مشرق جہاں سے سورج نکلتا ہے، مغرب جہاں غروب ہوتا ہے، اس سے بھی زیادہ دوری جو طوالت ہے اسے ایک خندق کی ہے۔ اور 3 خندق اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو جہنم سے دور فرما دیتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور حدیث ہے حضرت علی یعنی حضرت امام زین العابدین، جن کو امام زین العابدین کہا جاتا ہے، حضرت امام حسین علی مقام کے بیٹے، یہ اپنے والد حضرت امام حسین سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے رمضان میں 10 دن کا اعتکاف کیا، جس شخص نے رمضان میں 10 دن کا اعتکاف کیا، اس کو ثواب 2 حج اور 2 عمرے کے برابر ملتا ہے۔ 2 حج اور 2 عمرے کے برابر اس بندے کو ثواب ملتا ہے۔ اعتکاف ہے کیا؟ اعتکاف ایک فرض کفایہ ہے۔ فرض کفایہ کس کو کہتے ہیں؟ فرض کفایہ اس فرض کو کہتے ہیں کہ اگر ایک آبادی میں یعنی ایک گاؤں میں، ایک علاقے میں، ایک آبادی میں اگر کسی ایک مسجد میں بھی کسی شخص نے اعتکاف کر لیا تو رمضان کے اخیر جو 10 دن ہوتے ہیں ان میں تو اس کے اوپر سارے پورے محلے کے اوپر سے، پورے گاؤں کے اوپر سے وہ ادا ہو گیا، یعنی کہ اگر اس نے فرض کفایہ مطلب سب کی طرف سے کافی ہو گیا۔ اور فرض عین اس فرض کو کہتے ہیں جو ہر انسان کے اوپر کرنا واجب ہو۔ فرض ہو جیسے 5 وقت کی نماز، یہ آپ کسی کی طرف سے نہیں پڑھ سکتے ہیں تو اس کو خود ہی پڑھنا پڑے گی۔ تو یہ فرض کفایہ ہے، ایک شخص اگر ایک آبادی میں بیٹھ جائے گاؤں وغیرہ میں تو سب کی طرف سے ادا ہو جائے گا۔ اچھا، اس کے کچھ مسائل ہیں۔ مسائل کیا ہیں؟ اعتکاف 20 رمضان المبارک کے غروب آفتاب سے شروع ہوتا ہے۔ 20 رمضان کا جو غروب آفتاب ہونا ہے، سورج غروب ہو، اس وقت سے شروع ہوتا ہے اور عید کا چاند نظر آنے تک باقی رہتا ہے، یہ اس کی ٹائمنگ ہے۔ اس کے علاوہ رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کرنا سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، یعنی جو میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اگر کسی محلے یا چھوٹی بستی میں ایک شخص بھی اعتکاف میں بیٹھ گیا تو سب کی طرف سے وہ ادا ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ اعتکاف کے صحیح ہونے کے لیے کچھ شرائط ہیں، جیسے اعتکاف کی نیت کرنا۔ اعتکاف کی نیت امپورٹنٹ ہے، ضروری ہے، یہ نہیں کہ آپ بیٹھے رہے 2-3 دن بیٹھے ہو گیا آپ کو، اب آپ نے کہہ دیا کہ چلو ہم تو اعتکاف میں تھے، ایسے نہیں چلے گا۔ آپ کو ایک ذہن بنانا پڑے گا، دل میں ارادہ کرنا پڑے گا، اسی کو نیت کہتے ہیں کہ دل میں آپ نے ارادہ کیا کہ ہاں میں اعتکاف کی نیت سے بیٹھ رہا ہوں۔ زبانی طور پہ کہنا چاہیں تو نویت اللہ سنت الاعتکاف کی اس طرح سے آپ نیت کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ ایسی مسجد میں اعتکاف کیا جائے جہاں 5 وقت کی نماز جماعت سے ادا کی جاتی ہو، یہ اس کے لیے ضروری ہے۔ اس کے علاوہ یہ راجح قول ہے کہ 5 وقت کی جہاں نماز ہوتی ہو جس مسجد میں، اس مسجد میں اعتکاف کیا جائے۔ اس کے علاوہ روزہ رکھنا تو ظاہر سی بات ہے وہ تو رمضان میں تو فرض ہی ہوتا ہے اور اس میں پھر بہت بڑا اجر و ثواب بھی اس کے لیے ہے۔ مسلمان ہونا شرط ہے، عاقل ہونا شرط ہے، اور اس کے لیے بالغ ہونا شرط نہیں ہے۔ نابالغ اگر کوئی بچہ عاقل ہے، سمجھدار ہے، تو وہ بچہ بھی اعتکاف میں بیٹھ سکتا ہے بشرط ہے کہ وہ سمجھدار ہو، عاقل ہو، عقل والا ہو۔ اچھا، کچھ چیزیں میں اور کلیئر کر دیتا ہوں کہ اگر کوئی انسان محتلم ہو گیا، احتلام ہو گیا اس کو،
تو اس کو چاہیے کہ وہ حدود سے باہر اگر کہیں باتھ روم ہے اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے تو بس جتنی جلدی ہو سکے غسل سے فارغ ہو جائے. اور اگر کہیں باہر اس کو ٹوائلٹ باتھ روم میں جانا پڑ رہا ہے تو اندھیرے کوشش کرے کہ جلدی سے وہاں سے جائے, اور زیادہ باہر آنا جانا بلا وجہ اگر کوئی کر رہا ہے تو اعتکاف ہی ٹوٹ جائے گا. بلا وجہ چلو ہم نکل گئے یہاں سے تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا. باؤنڈ ہو جانا انسان کا یہ ضروری ہے. اچھا, بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی چھت پر ہم جا سکتے ہیں کہ نہیں جا سکتے ہیں. اگر کوئی معتکف ہے, اعتکاف میں بیٹھا ہوا شخص ہے, تو وہ کیا مسجد کی چھت پر اس کو جانے کی اجازت ہے یا نہیں ہے. تو آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ جو مسجد کی چھت ہوتی ہے وہ مسجد کے حدود میں ہوتی ہے. آپ مسجد کے حدود سے باہر نہیں نکل سکتے. ہاں, اگر اس کا زینہ باہر سے گیا ہوا ہے نا, مسجد کے اندر ہوتا ہے کہ بھائی آپ مسجد کے اندر سے ہی اوپر چھت پہ چلے جائیں, تو آپ اوپر چھت پہ جا سکتے ہیں. لیکن اگر یہ ہے کہ نہیں, وہ کہیں باہر سے آپ کو جا کے گلیز میں جا کے باہر جا کے مسجد کے حد سے نکل کے پھر آپ چھت پہ چڑھیں گے تو پھر آپ کے لیے جانا جائز نہیں ہے. اندر اگر زینہ ہے, بعض مرتبہ ہوتا ہے 2 منزل 3 منزل 4 5 منزل کی مسجد ہوتی ہے, تو آپ وہ پورے ہی مسجد ہے تو آپ کہیں بھی اس میں رہ سکتے ہیں. فرسٹ فلور, سیکنڈ فلور, اور پہلی منزل, دوسری, تیسری, اس کی چھت پر بھی جا سکتے ہیں اگر زینہ اندر سے ہے تو. یعنی کہ جو مسجد کی حدود میں جو چیزیں آتی ہیں آپ مسجد کے اس حصے میں بیٹھ سکتے ہیں, اس حصے میں گھوم سکتے ہیں. مطلب گھومنے کا مطلب بلا وجہ تو نہیں کہ ادھر بیٹھ گیا, تھوڑی دیر ادھر نفل پڑھ لی, ادھر نماز پڑھ لی, یا ادھر چلے گئے, تو آپ یہ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اس میں اگر کوئی انسان ہم بستر ہوتا ہے اپنی بیوی سے جا کے تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا. بلا ضرورت اگر مسجد سے باہر نکلتا ہے اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا. ٹھیک ہے, تو غیر ضروری کوئی بھی کام اعتکاف میں کرنے سے آپ کا جو اعتکاف ہے وہ ختم ہو جائے گا, آپ کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا. اور جو بھی حضرات اعتکاف میں بیٹھیں, چونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے قربت ہوتی ہے, اعتکاف کے ذریعے سے بندہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے, تو ان حضرات سے میری ایک ریکویسٹ ہے, بڑی عاجزانہ درخواست ہے کہ آپ حضرات میرے لیے بھی ضرور دعا فرمائیں اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں. جو مدرسہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ لیڈیز مدرسہ ہے, جس کی زمین کو میں نے اپنا کھیت بیچ کر جس کو خریدا, اور 1 منزل تک بنانے کا فی الحال ارادہ ہے, انشاءاللہ بنا لوں گا. لیکن اس کے بعد اس میں کروڑوں روپے کا خرچ ہے. آپ لوگوں سے گزارش ہے زیادہ سے زیادہ اس میں تعاون کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر آپ کو 70 گنا آخرت میں, 10 گنا دنیا میں, اور مرنے کے بعد قیامت تک اللہ تعالیٰ اس کا ثواب آپ کو عطا فرمائے گا.